إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. وصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، ایک مومنہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. تو میری کوشش ہے کہ اپنی گفتگو میں عرض کروں کہ نگاہ پروردگار میں مقام والدین کیا ہے. آج کے دور کی اہم ضرورت بھی ہے اور والدین کا حق ہے کہ بنص قرآن اس پہ بات کی جائے کہ نگاہ پروردگار میں والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عزت کیا ہے، والدین کی حیثیت کیا ہے. اور میری کوشش ہوگی کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کو موضوع پسند آیا ہے؟ اس پہ بات کی جائے. درمیان کا اگر گیپ ختم ہو جائے تو ذرا مجلس میں حسن پیدا ہو جائے گا تھوڑا سا. جزاک اللہ خیر جزاک. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. دیکھو تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. ابتدا میں مجھے آپ کی توجہ درکار ہے. بڑی اہم بات سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں
یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف خدا کی کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عزت والدین کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ پروردگار نے اپنی عبادت کے بعد بلا فصل احسان والدین کا ذکر کیا ہے۔ متوجہ ہیں حضور؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ابتدا میں زمین ذہن زرخیز ہو جائے گی، جس معیار پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس معیار پہ سماعتیں چلی جائیں تو کچھ معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کروں۔ عزت والدین کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ پروردگار نے اپنی عبادت کے ساتھ بلا فصل والدین پر احسان کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ توحید کے بعد نبوت کے بعد امامت، انبیاء کے تذکرے، اولیاء کی باتیں، اللہ کی کتابوں کا ذکر، قرآن کے تذکرے، خدا کے بعد یہ سب کچھ جچتا ہے، لیکن یہ پروردگار عالم کی سیلیکشن ہے کہ وہ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین پر احسان کا ذکر فرما رہا ہے۔ یعنی عبادت تو صرف خدا کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا صاحبان بزم معرفت، میں کوشش کروں گا کہ میری باتیں آپ کی سماعتوں کے پردوں تک محدود نہ رہیں، دل میں اتریں اور وہیں ٹھہر جائیں۔ پروردگار عالم نے والدین کے لیے ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو والدین کے حوالے سے وصیت کی ہے۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ نصیحت صرف بڑا چھوٹے کو کر سکتا ہے، وصیت چھوٹا بڑے کے لیے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا فرق اگر میں پہنچا سکا تو میں اپنے مدعا تک آپ کے افکار کو لے کے پہنچ جاؤں گا۔ وصیت اور نصیحت میں یہ فرق ہے کہ نصیحت جب کوئی بڑا کرتا ہے تو سننے والے کی مرضی ہے اسے مانے یا نہ مانے، لیکن جب وصیت کی جائے تو بندہ بھی وصیت کرے تو عمل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں کمال یہ ہے کہ بندہ وصیت نہیں کر رہا، پروردگار بندوں کو وصیت کر رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور وصیت کیا ہے؟ وصیت کیا ہے؟ یہ وصیت اگر پہنچ گئی تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے سامنے معرفت کا ہزار دروازہ کھلے گا۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو والدین کے حوالے سے وصیت کی ہے، انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر کرو اور والدین کا شکر کرو۔ معاف فرمائیے جو خاموش ہیں، یہ عربی کا شکر ہے، اردو کا شکریہ نہیں۔ متوجہ ہیں؟ کوئی قیمتی بات کر لی جائے حضور؟ آپ جو سامنے بیٹھے ہیں ذرا یہ توجہ فرما لیں اور ان کے چہرے بتا دیں کہ میری بات پہنچ رہی ہے تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ آپ حضور یہاں تشریف لائیے سامنے، میں بھی چہرے کی زیارت کر لوں۔ یہ عربی کا شکر ہے، اردو کا شکریہ نہیں۔ یہ وہ جو فیک سی اخلاقیات کا تھینک یو ہے، یہ وہ نہیں، یہ عربی کا شکر ہے۔ وہ جو فیک اخلاقیات اور وہ جو کرٹسی ہے، فیک کرٹسی، کہ کسی کو ملے تو بس مسکرا کے کہہ دیا تھینک یو، اور وہ مسکراہٹ پھر تھینک یو کہنے کے بعد یوں غائب ہوتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
وہ مسکراہٹ فوراً ختم ہوتی ہے اور چہرہ واپس اپنی اصلی حالت میں پلٹتے ہوئے دیر ہی نہیں لگاتا. دین ایسے شکریہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ جو فیک کرٹسی ہے، تھینک یو، شکریہ، تھینک یو، یہ کیا ہے؟ یہ فیک کرٹسی ہے، یہ بنائے ہوئے اخلاقیات ہیں. شکر یہاں سے نکلتا ہے، شکریہ یہاں سے کہا جاتا ہے. پروردگار آپ کی زبان کے شکریہ کی بات نہیں کر رہا. اس کی اہمیت کو سمجھیں. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے میں نے انسان کو یہ وصیت کی ہے انشکر لی والے والدین، کہ میرا بھی شکر کرو، والدین کا بھی شکر کرو. پروردگار کا، اور پروردگار کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا کیسے کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ شکر وہ مقام ہے جہاں پروردگار نے مخلوق کو اپنی ذات کے ساتھ شراکت داری عطا کی ہے. انشکر لی والے والدین، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا. اب پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر چہرہ اس ذکر کی طرف متوجہ ہو تو یہ قیمتی پیغام سماعتوں سے قلوب میں اتاروں. یہ پروردگار کی وصیت ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو. خلق میں نے کیا ہے، پیدا والدین نے کیا ہے، رزق میں نے بنایا ہے، تم تک والدین نے پہنچایا ہے. شکر میرا بھی ادا کرو، والدین کا بھی ادا کرو. یہ ہے عدل پروردگار کہ وہ ربوبیت کے معاملے میں سارا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا. اس کی گونج تھوڑی سی کم کریں. ربوبیت کے مراحل میں وہ سارا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ والدین کا شکر ادا کرو. اس کا مطلب ہے میں جو کچھ بھی تمہارے لیے کر رہا ہوں، جس وسیلے سے کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ پروردگار جسے چاہے وسیلہ بنا دے، وہ درخت کے ذریعے بھی وہ کام لے سکتا ہے جو ماں کے ذریعے لے رہا ہے. وہ جس کو ذریعہ بناتا ہے اسی کو ذریعہ بناتا ہے جو ذریعہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے. اس نے والدین کو ذریعہ بنایا ہے تو والدین ذریعہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو جو اہلیت رکھتا ہے پروردگار اسے نظر انداز نہیں کرتا. انشکر لی والے والدین، میرا بھی شکر کرو. آپ کو موضوع پسند آیا ہے؟ بات آگے بڑھو. میرا بھی شکر کرو، والدین کا بھی شکر کرو. مقام شکر کی ایک خوبی ہے. مقام شکر کیا ہے؟ آپ نے کسی کو مزدوری کے لیے بلوایا، اس نے آپ سے 200 روپے طے کیے، اس نے کام کیا، آپ نے 200 دے دیے. یہ آپ نے اسے اس کی اجرت دے دی ہے. اور اگر کام اس نے 200 کو کیا ہے اور آپ کے پاس اتفاق سے 100 روپے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 100 روپے سے زیادہ کام ہے. اب آپ 100 روپیہ دیں گے تو ساتھ شکریہ بھی ادا کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کی توجہ حاصل کر چکا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مقام شکر اس وقت آتا ہے جب عطا کرنے والا دی ہوئی اجرت اور معاوضے پر خود ہی مطمئن نہیں ہوتا. جب بغیر معاوضے کے، بغیر اجرت کے کوئی آپ کا کام کرے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لفظ شکریہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کی مشقت کا حق ادا نہیں کیا. ان بچوں کو بٹھایا جا سکتا ہے جی؟ دیکھیے میرے پاس ایسی ہوائی باتیں ہوتی نہیں، اور میں نے ایسی زندگی میں خطابت کبھی کی نہیں کہ آپ جو بھی کرتے رہیں میں پڑھتا چلا جاؤں. میں اتنی دیر ہی پڑھوں گا جتنی دیر آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کہ آپ متوجہ ہیں. مقام شکر یہ ہے، شکریہ اس وقت ہوتا ہے، شکر اس وقت ادا ہوتا ہے جب عطا گر اپنے دیے ہوئے معاوضے پر خود مطمئن نہ ہو. لفظ شکریہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ دینے والا اور شکریہ ادا کرنے والا جانتا ہے کہ اس کی مشقت کا مجھ سے حق ادا نہیں ہوا. والدین کے لیے پروردگار نے لفظ شکر رکھ کے امت کو تنبیہ کر دی ہے
کہ اپنے والدین کو جو کچھ بھی دے دو، لفظ شکر دلیل ہے کہ تم زندگی میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ انشکر لی والے والدین، شکر ادا کرو میرا اور والدین کا۔ اب اگر لفظ شکر پہنچ گیا ہے تو میں آپ کے فکر کو بہت دور لے جانا چاہتا ہوں۔ لفظ شکر دلیل ہے کہ عطاگر اپنے دیے ہوئے معاوضے پر خود مطمئن نہیں ہے۔ کسی گھر کے کچھ افراد نے 3 روزے رکھے تھے۔ سلامت رہیے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ اس معیار کے سامعین ملے تو پھر معیاری گفتگو کرنے کا لطف آتا ہے حضور۔ کسی گھر کے افراد نے 3 روزے رکھے تھے اور اتفاق یہ ہے کہ افطار کا وقت ہوا تو دروازے پہ دق الباب ہوا۔ انا مسکین من مساکین المدینہ، میں مدینہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں۔ اب 5 افراد تھے، 5 افراد، 5 روٹیاں تھیں اور 5 کی 5 سب نے اٹھا کے اس مسکین کو دے دی۔ آپ کی روز کی سنی ہوئی بات ہے، لیکن جو پہلو میں اس میں سے نکال کے ہدیہ کرنے لگا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو خاموشی اس کا حق ہے۔ مسکین آیا تو 5 چلی گئیں۔ دوسرے دن یتیم، انا یتیم من یتام المدینہ، میں مدینہ کے یتیموں میں سے ایک یتیم، پھر 5 اٹھائیں، پھر چلی گئیں۔ تیسرے دن انا اسیر من اسار المدینہ، میں مدینہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی ہوں، پھر 5 چلی گئیں۔ ذرا آپ فیصلہ کیجئے گا، میں سوچتا ہوں کہ گھر میں روٹی کب پکتی ہے یہ تو کبھی کبھی گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب جو خاموش ہے اس کے پاس علم غیب ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ جی گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی کہ گھر میں روٹی کچن میں کب پک رہی ہے۔ یہ سوال ہی عجیب ہے جو روزانہ اس وقت آتا ہے جب روٹیاں پک بھی چکی ہوتی ہیں اور پہلا لقمہ بھی نہیں توڑا گیا ہوتا۔ جی میں ممبر پہ لاجیکل گفتگو کرنے کا عادی ہوں حضور، ہوائی باتیں مجھے آتی ہی نہیں۔ جی کہیں آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کچھ روٹیاں کھا لی گئی تھیں اور یہ سوالی آیا تھا تو جو بچی ہوئی تھی اٹھا کے دے دی، نہیں، پوری تازہ روٹیاں، پکی ہوئی مکمل روٹیاں۔ اب یہ 3 دن میں حیران ہوں، یہ سوالی، میں اس پہ بحث نہیں کرتا کون تھا اور کون نہیں تھا، میں ایک آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں، ایک لاجیکل آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں۔ یہ سوالی کوئی بڑا زیرک اور دانا تھا جو ہر روز اسی وقت آتا تھا جب روٹیاں پک بھی چکی ہوتی تھی اور ابھی کھائی بھی نہیں گئی ہوتی تھی۔ تو 3 دن یہ روٹیاں اسے چلی گئیں، پہلے دن 5، دوسرے دن 5، تیسرے دن 5۔ آپ کے دل میں پہلے ہی محبت آل محمد جاگزی ہے، لیکن انشاءاللہ کل میں ان کی محبت کی مشعلیں روشن ہو جائیں گے اگر یہ پیغام پہنچ گیا۔ پہلے دن بھی 5 چلی گئیں، دوسرے دن بھی 5 چلی گئیں۔ اب یہ 5 کون تھے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جناب فضہ۔ یہ 5 تھے جن کی روٹیاں گئیں، پہلے دن بھی 5 گئیں، دوسرے دن بھی۔ مجھے ایمان سے بتائیے شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ گھر میں 5 افراد ہوں، روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہوں اور معمول کا کھانا نہ ہو، روزے کی افطاری ہو، اور کھانے کے لیے کچھ اور گھر میں موجود بھی نہ ہو، شریعت کیا کہتی ہے؟ دروازے پہ سائل ایک ہے، اسے کتنی روٹیاں دینی چاہیے؟ ایک۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ایک دینی چاہیے۔ کرم کیا کہتا ہے؟ نہیں، آپ نے جواب دے دیا ہے، تھوڑی جلدی کر لی ہے، میں کرم پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزت آل محمد کی قسم، کرم بھی اجازت نہیں دیتا کہ 5 دی جائیں۔ کرم بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہے کہ بندہ ایک ہے تو 2 دے دی جائیں۔ 5 تو دماغ میں آتی ہی نہیں کہ ادھر بندہ ایک ہے، ادھر 5 ہیں، جو ادھر ہیں ان کے روزے ہیں، کھانے کے لیے اور کچھ ہے نہیں، اس بندے کو 1 روٹی بھی چلی جائے تو بڑی بات ہے، اور 2 دی جائیں تو کرم گنا جائے۔
یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے کہ 5 کی 5 روٹیاں اٹھا کے روزہ دار 5 روٹیاں افطاری میں سے اٹھا کے ایک سائل کو دے دیں۔ یہ بات سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں معیار آل محمد کی شمع روشن نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 5 کیوں جا رہی ہیں؟ یہ ہے کمال آل محمد۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف کرم نہیں، ہوا یہ ہے کہ 5 افراد کے سامنے روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور ادھر سوالی نے دق الباب کر کے کہا ہے میں مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، اور جو 5 ہیں ان کا معیار کرم ایک جیسا ہے کہ ایک وقت میں ایک روٹی نہیں اٹھی، 5 روٹیاں اٹھی ہیں۔ اور یہ بھی اس گھر کا دستور ہے کہ جب کوئی نیکی کرنا چاہے تو دوسرا اسے روکتا نہیں ہے۔ یعنی معیار ایسا ہے کہ ایک وقت میں 5 کی روٹیاں سوالی کے لیے اٹھی۔ اب ایک شے آپ سوالی کو دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ رہنے دیں۔ کہا جا سکتا ہے سوالی آیا ہے، میں نے بھی جیب سے 10 روپے نکالے، آپ نے بھی نکالے، انہوں نے بھی نکالے، اب جا رہے، میں ان سے تھوڑی کہہ سکتا ہوں آپ رہنے دیں، میں جو دے رہا ہوں۔ میں اگر کہوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کرم پہ روک لگاؤں گا۔ یہ ہے معیار آل محمد۔ یہ 5 روٹیاں اس لیے گئی ہیں کہ ایک وقت میں سوالی کی صدا نے 5 کے دلوں میں برابر کی تڑپ پیدا کی ہے، اور 5 ہاتھ بلند ہوئے ہیں اسے روٹیاں دینے کے لیے، اور اس گھر میں ایسا ممکن نہیں کہ کسی نے سائل کے لیے روٹی اٹھائی ہو اور دوسرا اسے روک دے۔ یہ پہلے دن 5 گئیں، دوسرے دن 5 گئیں، تیسرے دن 5 گئیں۔ سورہ دہر جا کے پڑھیے، جسے سورہ آل انسان بھی کہتے ہیں، سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں۔ جتنے سامعین یہاں پہ بالخصوص جو اہل سنت دوست بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، جا کے سورہ دہر، سورہ آل انسان اور سورہ حلطہ اس کا جا کے مطالعہ کریں۔ انہوں نے روٹیاں دے دیں، پروردگار نے ان روٹیوں کے بدلے جن جن نعمتوں کا سورہ دہر میں ذکر کیا ہے، پروردگار نے کوئی جنت کی نعمت چھوڑی ہی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ پروردگار نے سلسبیل تمہارا، حوض کوثر تمہارا، جنت میں تخت لگے ہوں گے، جنت میں تکیے لگا دوں گا، سونے چاندی کے کنگن پہنا دوں گا، بلور کے جام ہوں گے، حوریں کنیزیں ہوں گی، غلمان نوکر ہوں گے، جنت کی شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، کوئی نعمت پروردگار نے چھوڑی نہیں۔ تم نے کام ایسا کیا ہے کہ میں ساری نعمتیں تم پہ نچھاور کرتا ہوں، لیکن عزت آل محمد کی قسم نگاہ پروردگار میں ان 5 افراد کا کام اتنا بڑا تھا، جو لفظ شکر تک میرے ساتھ فکری طور پہ پہنچے ہیں وہ لطف لیں گے اس بات کا۔ اس پروردگار کی نگاہ میں ان کا کام اتنا بڑا تھا کہ جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی پروردگار کہہ رہا ہے کانا سعیکم مشکورا، یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی خدا تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے، پروردگار تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کانا سعیکم مشکورا، جی حضور، یہ سمجھے آپ مقام شکر کیا ہے؟ پروردگار کا ان کی اس نیکی کے عوض شکریہ ادا کرنا بتا رہا ہے کہ پوری جنت بھی دے دی جائے تو ان کی اس نیکی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ پروردگار فرما رہا انشکر لی ولے والدیک، والدین کے لیے لفظ شکر دلیل ہے کہ بیٹا زندگی میں جو کچھ بھی والدین کو عطا کر دے ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے عدل، اب لطف آئے گا، ایک ہوتا ہے احسان، عدل و احسان آپ نے سنا ہے، ایک ہوتا ہے عدل۔ خدا جانے میں بات کروں گا، بات نہیں ہے، ایک یونیورسل کلیہ ہے جو آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ایک ایسی ماسٹر کی ہے جو آپ کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا ہوں، ہزار تالا فکر کا کھلے گا اس ماسٹر کی کے ساتھ۔ جہاں بھی آپ آزمائیں گے، آپ کہاں کہاں آزماتے ہیں یہ آپ جانیں، آپ کا شعور جانیں۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عدل کا مطلب ہے لیا جائے تو حق پورا لیا جائے، دیا جائے تو حق پورا دیا جائے۔ تھوڑے
تھوڑی فکر بڑھائیں تو یہ قیمتی تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. عدل کا مطلب ہے حق لیا جائے تو پورا لیا جائے, حق ادا کیا جائے تو پورا ادا کیا جائے. احسان کا مطلب ہے کہ لیتے وقت تھوڑے پہ بھی راضی ہو جائیں اور دیتے وقت بڑھا کے دیا جائے. عدل اور احسان کا فرق سمجھے آپ؟ عدل کا مطلب ہے کہ جتنا میرا حق بنتا ہے میں اتنا لوں گا, جتنا آپ کا حق بنتا ہے میں اتنا دوں گا, تو یہ عدل ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں لے رہا ہوں تو کم پہ راضی ہو جاؤں. یعنی بنتے تھے میرے 500 اور میں 400 پہ راضی ہو جاؤں, اور مزدور کے بنتے تھے 400 اور میں 500 دے دوں. اسے عربی میں احسان کہا جاتا ہے. احسان عدل سے اوپر کی منزل ہے. حق پورا لیا جائے, اسے بڑی بات لاؤں کہاں سے, میرے کوزہ عرفان ہی میں موجود نہیں ہے. عدل کا مطلب ہے حق لیا جائے تو پورا لیا جائے, حق دیا جائے تو پورا دیا جائے. احسان کا مطلب ہے لیتے وقت کم پہ راضی ہو جاؤ اور دیتے وقت بڑھا کے دو. پروردگار نے والدین کے لیے عدل کا تقاضا نہیں کیا, احسان کا تقاضا کیا ہے. دیکھو زندگی میں بڑے ہو کے یہ رونا نہ روتے رہنا کہ والدین نے میرے لیے یہ نہ کیا اور وہ نہ کیا. جب وہ کر رہے تھے تو ان کے کیے ہوئے کم پہ راضی ہو جانا, اور جب بدلہ دے رہے ہو تو اضافہ کر کے پلٹانا. یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آپ کو بات پسند آ رہی میرے حضور؟ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ایک لطیف بات ہے جس کا حصہ ہے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جس کا حصہ ہے اس تک پہنچ جائے گی. یہ ہے بالوالدین احسانا. کمال کی بات یہ ہے کہ پروردگار نے للوالدین احسانا نہیں کہا, بالوالدین احسانا کہا ہے. ایک لفظ ہے لیکن خدا کی قسم معنی کی کائنات بدل دینے والا لفظ ہے. وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا نہیں, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. والدین کے لیے احسان کا اہتمام نہیں کرنا, براہ راست ان پہ احسان کرنا ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ یہاں موجود تھے تو خدا کی قسم ہو نہیں سکتا کہ اس بات نے آپ کے دل میں لطف پیدا نہ کیا ہو. والدین کے لیے اہتمام احسان نہیں کرنا ہے, براہ راست احسان کرنا ہے. فرق بتاؤں؟ بیٹا بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اور بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے اور بہت بڑا آفیسر بن گیا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ جناب میں تو الحمدللہ والدین کے لیے ساری سہولتیں انہیں میں نے مہیا کی ہیں. ہمیں تو بچپن میں سائیکل بھی نہیں ملی تھی اور میں نے ان کے لیے الحمدللہ ایک گاڑی, بہترین والدین کے لیے ایک گاڑی اور ڈرائیور کا اہتمام کیا ہے. اور الحمدللہ نوکرانی ہے جو والدہ کی خدمت کرتی ہے, نوکر ہیں جو باپ کی خدمت کرتے ہیں. کوئی دقت نہیں ہے. یعنی آپ نے احسان کا اہتمام کیا ہے. اسے کہتے ہیں للوالدین احسانا. اور یہ سارے کام والدین کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیے جائیں, اسے کہتے ہیں بالوالدین احسانا. رات کو باپ کے پاؤں دبا کے سو گے تو بالوالدین احسانا ہے. میرا خیال ہے میری بات ضائع ہو گئی ہے آمد و رفت میں, تو میں دہراتا ہوں. والد کے لیے نوکر کا اہتمام کیا ہے کہ میرے باپ کو رات دبا کے سویا کرو, یہ للوالدین احسانا ہے. اور تھکا ہوا بیٹا آ کے خود پاؤں دبا کے سوتا ہے, یہ بالوالدین احسانا ہے. پروردگار للوالدین احسانا کی طلب نہیں کر رہا, حضور بالوالدین احسانا چاہتا. یعنی آپ کو براہ راست احسان کرنا ہے والدین پر. بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے آپ نے کہ والدین کے لیے جی میں نے ان کے لیے عمدہ گاڑی کھڑی کر دی ہے اور ایک ڈرائیور ہے اور ماشاءاللہ نوکرانیاں ہیں اور نوکر ہیں اور اتنے پیسے تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں کوئی دقت ہی نہیں ہے. یہ للوالدین احسانا ہے. خدا بالوالدین احسانا چاہتا ہے.
اور خدا کی قسم والدین کو پروردگار نے وہ حق ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. موڈ ہو تو بتاؤں والدین کے لیے پروردگار نے کیا حق ڈیڈیکیٹ کیا ہے. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب والدین کے سامنے جاؤ تو ان کے سامنے اتنا جھک جاؤ، اتنا جھک جاؤ، اتنا جھک جاؤ جس سے زیادہ جھکو تو گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے. بات پسند نہیں آئی آپ کو؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے حضور، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی لا ریب کتاب کی آیت ہے. وَحْفِظْ، جھکا دو، لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے. وَحْفِظْ، جھکا دو، لَهُمَا، والدین کے لیے، جناح، اپنے شانے، من الذل، پستی کی انتہا تک. خدا کی قسم یہ بات کوئی اور کرتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی بات کا لطف لیتا رہتا. اپنے شان والدین، من الذل، پستی کی انتہا تک، ان کے سامنے اپنے شانے جھکا دو. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ساری زندگی اسی بات کا لطف انشاءاللہ آپ کے دلوں سے ختم نہ ہو اگر سماعت ہوگا قبلہ یہ پاک ذکر ہے. اپنے دونوں شانے والدین کے سامنے من الذل، پستی کی انتہا تک جھکا دو. یہ وہ پروردگار کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا میرے علاوہ مر جانا، کسی کے سامنے نہ جھکنا. جس نے کہا تھا مر جانا میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، وہ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے والدین کے سامنے اپنے شانے اس حد تک جھکاؤ کہ جس سے زیادہ جھکنا ممکن نہ رہے. پستی کی انتہا. اس کا ترجمہ میں نے آپ کی شعوری آسانی کے لیے کیا ہے کہ والدین کے سامنے اتنا جھک جاؤ، اتنا جھک جاؤ جس سے زیادہ جھکو تو خطرہ پیدا ہو جائے کہ اور جھکوں گا تو گر جاؤں گا. دو افراد بھی ایسے نہیں تھے جو اس بات کے قدردان ہوں جو میں نے پیش کی ہے. شعوری قدردان چاہیے ہوتے ہیں نا حضور. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے دونوں شانے اپنے والدین کے سامنے جھکا دو. کیا اہتمام ہے پروردگار کا. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے، یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بسا اوقات ہوتا ہے کہ ارلی ایج میں شادی ہو جائے، 14 15 18 سال کی ایج میں شادی ہو جائے اور بیٹا دے دے پروردگار اور بیٹا جلدی جوان ہو جائے تو زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ باپ بیٹا اکٹھے آ رہے ہوں تو پتہ نہیں چلتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہیں. غلط کہوں تو ٹوک ہی دیجئے. اتنا تو کر دیجئے کہ ٹوک ہی دیجئے کہ جناب ایسا نہیں ہوتا. ذرا اہتمام پروردگار دیکھیے. ایسا نہیں ہوتا حضور کہ باپ بھی جوان ہے، بیٹا بھی جوان ہے اور زیادہ سے زیادہ کوئی سوچتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا بھائی. کیا اہتمام ہے پروردگار. دیکھو والد کے سامنے جانا تو اپنے شانے جھکا دینا. تمہارے جھکے ہوئے شانے دیکھ کر بندہ سمجھ جائے بیٹا کون ہے، باپ کون ہے. یہاں بولتا صرف وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بڑا کھلایا تھا والدین نے بچپن میں. میں بھی بہت کھلاتا ہوں. والدین نے زندگی میں کیا خرچ کر لیا ہوگا. پرانے دور میں میری زندگی پہ میرے والدین نے کیا لگا دیا ہوگا. ساری زندگی کے اخراجات اکٹھے کروں تو شاید 1 لاکھ نہ بنے. اور میرے والدین نے تو جناب زندگی بھر میں 10 20 50 ہزار 1 لاکھ روپے خرچ کیا تھا. الحمدللہ میرے والدین ماں کے اکاؤنٹ میں بھی باپ کے اکاؤنٹ میں بھی 50 لاکھ موجود ہے. اپنی بات نہیں کر رہا ہوں جی، آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کوئی اور ناراض ہو جائے تو میں اپنے آپ کو خود ہی نشانہ بنا لیتا ہوں.
عزت آل محمد کی قسم والدین کے اکاؤنٹ میں 50-50 لاکھ بھی رکھ دیے جائیں تو اس 1 لاکھ کا مقابلہ نہیں. ایک جملہ خدا کی قسم، یہ جو شیعہ نے حیدر کرار ہے نا، یہ اہل بیت کے علاوہ کہیں ان کا دماغ ٹھہرتا نہیں. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی متعصب لوگ نہیں ہیں، انہیں اس معیار کے اور ملتے نہیں ہیں. ان کی مصیبت یہ ہے. ہاں جی، اور کوئی ایسی بات؟ معیار میں بتاتا ہوں، آپ خود محسوس کر لیجئے. اس معیار کا کوئی ہو تو لے آئیے. ایسی کون سی بات ہے؟ معیار دیکھیے، خدا کی قسم جملہ بتائے گا کہ حجت خدا کی زبان سے نکلا ہے. ایسا جملہ جس کا کوئی حوالہ مانگے تو حوالہ مانگنا ہی جہالت پہ دلیل ہے، اس لیے کہ جملے کا معیار بتا دے گا کہ حجت خدا کی زبان سے نکلا ہے. امام صادق کے سامنے ایک بندے نے آ کے کہا فرزند رسول، جو امام جعفر صادق کو مانتا ہے وہ صلوات ایسے پڑھے جیسا یہ امام ہے. متوجہ ہیں حضور؟ جملہ اپنے معیار سے سمجھا دے گا کہ جس کی زبان سے نکلا ہے وہ حجت خدا ہے. اور میری ساری تقریر بھلا دیجئے گا، اس ایک جملے کو ضرور یاد رکھیے گا. فرزند رسول، بہت خدمت کرتا ہوں والدین کی. فرزند رسول، اپنے والدین کو بچوں کی طرح پالتا ہوں، کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں بوڑھی ماں کو، باپ کو لقمے توڑ توڑ کے کھلاتا ہوں. ماں کے لیے نوکرانی کا اہتمام ہے، باپ کے لیے نوکروں کا اہتمام ہے. مولا، والدین کا حق ادا کر دیا ہے میں نے؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ خدا کی قسم میں نے کہا جملہ بتائے گا، میں حجت خدا کی زبان سے نکلا ہوں. امام نے فرمایا تم ساری زندگی بھی خدمت کرتے رہو، والدین کی خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین تمہاری خدمت کر رہے تھے ان کے ذہن میں تمہاری موت کا تصور نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے، ہے نا بات یہاں اترنے والی بات ہے یا نہیں؟ یہ جو افراد ہیں نا جن کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، بس شیعہ نے حیدر کرار کا یہی مسئلہ ہے کہ ان سے کم معیار کے لوگوں پر ان کا دل نہیں ٹکتا. امام نے فرمایا تم جتنی بھی خدمت کر لو اپنے والدین کی خدمت کی برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب وہ تمہاری خدمت کر رہے تھے ان کے ذہن میں تمہاری موت کا تصور نہیں تھا. جب بچہ والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اور کتنا جی لیں گے. ہائے 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 ہائے. امام نے فرمایا کیا خدا کی قسم جملے نہیں، معرفت کا مینار نور ہے. امام نے فرمایا تیری ماں نے تجھے توڑ توڑ کے لقمے کھلائے، تو بھی توڑ توڑ کے لقمے کھلاتا ہے، لیکن یہ توڑ توڑ کے لقمے کھلانے کے باوجود بھی ان لقموں کا جواب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تو لقمے کے بدلے لقمہ کھلا دے گا. لقمہ کھلاتے ہوئے جو خوشی سے ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے وہ کہاں سے لائے گا؟ محسوس کیا آپ نے؟ یہ پروردگار بالوالدین احسانا چاہتا ہے. والدین کے ساتھ اور احسان کا ایک اور خاصہ ہے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے. احسان کا ایک اور خاصہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ بس احسان ہوتا ہے. احسان بتاؤں کیا ہے؟ موڈ ہو تو بتاؤں احسان کیا ہے؟ احسان کا ایک اور خاصہ ہے. ایک صاحب ہیں، حادثہ ہو گیا، ہاسپٹل میں چلے گئے، خون کی ضرورت تھی، آپ نے ایک بوتل خون دے دیا. کچھ وقت گزرا، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہوا، آپ کو انہوں نے خون دے دیا. ہو گیا نا بدلہ؟ ہو گیا. لیکن یہاں ایک پہلو ہے، اس کی طرف آپ توجہ فرمائیے. آپ کسی وقت حادثے کا شکار ہوئے اور کسی نے آپ کو ایک بوتل خون دے دیا
اور پھر وقت گزرا اور وہ بندہ حادثے کا شکار ہوا، آپ گئے اور آپ نے جا کے 2 بوتل خون دے دیا، اس کی زندگی بچ گئی، موصوف اٹھے اور آپ کے پاس سے چپکے سے گزر گئے، اور آپ نے ساتھ کھڑے ہوئے بندے سے شکوہ کیا، دیکھو کیسا عجیب انسان ہے، میں نے خون دیا ہے، اس کی زندگی بچ گئی ہے، اتنا بھی نہیں کیا کہ شکریہ ہی ادا کر دے۔ تو اس بندے نے پلٹ کے کہا کہ جناب آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، احسان اس نے کیا تھا، آپ نے آج اس کا بدلہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے احسان میں پہل ہوتی ہے۔ احسان تب ہوتا ہے جب نیکی میں پہل کی جائے۔ ہمارے خاندان سنور جائیں اگر یہ بات پہنچ جائے، احسان تب ہوتا ہے جب نیکی میں پہل کی جائے، احسان تب ہوتا ہے جب نیکی میں ابتدا کی جائے۔ بہو رکی ہوئی ہے کہ ساس بیٹی سمجھے گی تو میں بھی ماں سمجھوں گی، ساس رکی ہوئی ہے کہ جو آئی ہے وہ ماں سمجھے گی تو میں بھی بیٹی سمجھوں گی۔ خدا کی قسم اگر احسان کی فضا پیدا ہو جائے، ماں محبت کرنے میں پہل کرے، بیٹی عزت کرنے میں پہل کرے، پہل میں گھر جنت نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ یہاں پروردگار احسان کا تقاضا کرتا ہے۔ احسان پہل کون کرتا ہے؟ وعلیکم السلام کہنا بدلہ ہے، السلام علیکم کہنا احسان ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے؟ پروردگار والدین کے ساتھ احسان کا تقاضا کر رہا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ احسان کیا جائے والدین کے ساتھ۔ اچھا، جب احسان میں پہل لازمی ہے تو پہل تو والدین کر چکے، اب پروردگار احسان تو تب ہو جب ہم نیکی میں پہل کریں، تو پہل تو والدین کر چکے، پھر پروردگار احسان کا تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ جب احسان میں ہوتی ہی پہل ہے اور پہل تو والدین کر چکے، اب میں تو پہل کر ہی نہیں سکتا، تو پھر پروردگار احسان مانگ کیوں رہا ہے؟ اللہ کرے یہ قیمتی پیغام آپ سمجھ لیں۔ جب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، اور احسان ہوتا ہی تب ہے جب نیکی میں پہل کی جائے، تو پہل تو والدین کر چکے، اب میں چاہوں بھی تو پہل نہیں کر سکتا، اب میں زیادہ سے زیادہ ان کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں، احسان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو کسی نے پوچھا فرزند رسول جب ہم احسان کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں، تو پروردگار والدین کے لیے احسان کا تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا تم والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، اس بات کا احساس تو کر سکتے ہو کہ تم احسان نہیں کر سکتے۔ خدا کرے آپ متوجہ ہو جائیں، تم احسان نہیں کر سکتے، اس بات کا احساس تو کر سکتے ہو کہ تم احسان نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا جب یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میں احسان نہیں کر سکتا، تو پھر یاد رکھنا کوئی ایسا بھی ہے جو ان پر احسان کر سکتا ہے۔ جب اپنے آپ کو عاجز سمجھو کہ میں احسان نہیں کر سکتا، تو پھر اس بات کا احساس کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار میں انہیں ویسے نہیں پال سکتا جیسے بچپن میں یہ مجھے پالتے رہے، میں یہ احسان نہیں کر سکتا، تو ان پہ وہ احسان کر سکتا۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تمہیں احساس ہو جائے کہ تم اس درجے کا احسان نہیں کر سکتے، تو یاد رکھو وہ پروردگار ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکتا ہے۔ تو پھر دعا پروردگار کی بارگاہ میں مانگنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار جیسا رحم، جیسا کرم، جیسی شفقت، جیسی نرمی یہ بچپن میں میرے ساتھ برتتے رہے، پروردگار ان کے ساتھ ویسی ہی رحمت، ویسی ہی نرمی، ویسا ہی حسن سلوک۔ امام نے فرمایا احساس کرنے کے بعد جب خدا کے ذمے لگا دو گے تو خدا تمہارا احسان درج کر لے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان۔ زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت۔ ایک باپ، ایک ماں، کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں زیادہ اہم ہے یا باپ، کس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے؟
کائنات کے رسول نے 3 مرتبہ کہا ماں، 4تھی مرتبہ کہا باپ. پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ میری ماں کا مجھ پہ حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ رسول نے فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، 4تھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا. ایک مومنہ ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو اس جملے کا اجر مالک ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. ماں اتنی اہم ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے بندہ باپ سے بے نیاز ہو سکتا ہے، ماں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جو نہیں سمجھے ان کے ذہن میں عیسیٰ ضرور آنا چاہیے. ماں 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 اور پھر باپ. اگلی بات یہ ہے کہ 3 دفعہ جس کا نام دہرایا گیا ہے، ماں 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 اور پھر باپ. باپ وہ ہے جس کا اس ماں پہ بھی حق بنتا ہے. بھی راستے میں میرے محترم بریگیڈیئر حسن صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک عام بات کی جاتی ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو اس کا ریفرنس کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے کہ الجنتو تحت الاقدام الامہات. اس کا مطلب جو معروف اور مشہور کر دیا گیا ہے وہ ہے نہیں. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں. الجنتو تحت الاقدام الامہات، جنت خاص ماؤں کے خاص اقدام میں رکھی گئی ہے. ایک ہوتا ہے پاؤں، ایک ہوتا ہے قدم. اور قدم تو یہاں کے لوگ، گاؤں کے لوگ بھی سمجھتے ہیں. پاؤں یعنی فٹ اور قدم یعنی سٹیپ. جب ایک پاؤں اٹھا کے دوسرا پاؤں رکھا جائے تو درمیانی فاصلے کو قدم کہا جاتا. پروردگار نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں رکھی اور ہر ماں کے بھی اقدام میں نہیں رکھی. ہر ماں کے بھی اقدام میں نہیں رکھی. تحت الجنت تحت الاقدام الامہات، خاص ماؤں کے خاص اقدام میں جنت ہے. ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. صرف اس ماں کے اقدام میں جنت ہے جو خاتون جنت کی حبدار ہے. اور جسے خاتون جنت کی معرفت نہیں، اس بیچاری ماں کا تو اپنا سر جہنم میں ہے، پاؤں میں جنت کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ ماں جو خاتون جنت کی معرفت رکھتی ہے، جو کنیز خاتون جنت ہے، اس کے خاص اقدام میں پروردگار نے جنت پنہاں کی ہے. اور وہ مائیں دیکھنی ہوں تو وہ مائیں ضرور دیکھیے جو انگلی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے عزا خانے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ خاص اقدام ہیں، یہ خاص سٹیپس ہیں جن کے اندر پروردگار نے جنت رکھی ہے. زحمتیں آپ کی تمام ہوئی، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے. پروردگار والدین کے ساتھ احسان چاہتا ہے اور یہ کمال پروردگار ہے. میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہے، صاحبان فکر تشریف فرما ہے. کتنا کریم ہے پروردگار کہ اس پروردگار نے اپنا رکوع والدین کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. نماز کے جتنے پوسچرز ہیں، قیام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جھکتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں. کتنا کریم پروردگار. اس نے قیام ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے استاد کو. ایک صلوات پڑھ لیجئے، شاید کچھ یاد آ جائے. میں نے کئی مرتبہ مجلس میں یہ کہا کہ بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہوتا ہے. اظہار کر دیا کیجئے، اظہار ضروری ہوتا ہے. اس پروردگار نے قیام
استاد کے نام کر دیا ہے۔ استاد سامنے آئے تو حالت قیام میں احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے حالت رکوع والدین کے نام کر دی ہے۔ اللہ کرے آپ لطف لے سکیں۔ اس نے حالت رکوع